apart from simile and metaphor, the most important figurative language, the most important figure of speech is personification. Personification جو ہے وہ بیسیکلی ایسے ہے. فار ایگزامپل, you give a human like attributes or feelings to non-human things. It looks like that it were human. For example, you say, as I have highlighted the example over there as well, that opportunity knocks at the door but once. Opportunity is not a human being because it is human that he knocks at the door. So opportunity is not a human being. Means جب آپ کنکریٹ کو ایبسٹریکٹ کی جب کنکریٹ ناؤن کو ایبسٹریکٹ ناؤن والی کوالٹیز دیں گے, یعنی ہیومن کو جب آپ نان ہیومن کو مینس کہ بے جان چیز کو آپ انسانوں والی کوالٹیز دیں گے تو ہم کہتے ہیں پرسونیفیکیشن. سو ان دس فارم آف فگریٹو لینگویج ہیومن کریکٹرسٹکس جو ہے وہ صرف اور صرف نان ہیومن چیزوں کو دیے جاتے ہیں. انسانوں والی خوبیاں, جیسے ہم کہتے ہیں آسماں رو رہا تھا, اس کے مرنے پہ آسماں رو رہا تھا. سو وہ جو دس از واٹ پرسونیفیکیشن, کہ آسمان نہیں روتا, پرسن بنایا گیا. پرسونیفیکیشن کیا ہوا؟ میکنگ سم نان ہیومن اے پرسن, گیونگ ہم پرسن لائک کوالٹیز. سو ان دس وے the poet tries to create life and motion within an inanimate objects, animals, even abstract ideas. اس میں سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ بے جان چیزوں کو یا جانوروں کو جب آپ ان کے اندر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, ہیومن لائک کوالٹیز کریٹ کرتے ہیں. سو اٹ شوڈ لک لائک ہیومن بیہیویئر اینڈ ایموشنس, ریکگنائزیبل ہیومن بیہیویئر اینڈ ایموشنز اس کے اندر ہوں. ٹھیک ہے, جیسے جو ہے اس کو اس طرح کی کوالٹیز دیتے ہوئے درخت ہے, فار ایگزامپل اس کے اوپر شبنم کے قطرے ہیں, اور پوئٹ لکھتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی جدائی میں رات کو وہ روتا ہے. سو روتا صرف انسان ہے, ہیومن بینگ ہے, درخت نہیں روتے. سو اس نے پرسونیفائی کیا. اس میں کچھ ایگزامپلس ہم اس میں دیکھتے ہیں. نان ہیومن تھنگس میں اگر دیکھا جائے تو ولیم ورڈز کی پوئم ہے آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈز جب یہ بات بولتا ہے پوئم کے اندر, آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. سو اگین سیم سچویشن, اس میں پوری ڈیٹیل اب ہم دیکھتے ہیں. ڈیفوڈلس کے اندر اس نے ہیومن لائک کوالٹیز اس نے دی ہیں کہ وین آل ایٹ ونس آئی سا اے کراؤڈ اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلس beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. ورڈزورتھ کی یہ پوم ہے, اس کا نام ہے ٹو ڈیفوڈلس, اینڈ یو کین سی دیٹ دس از اے ہیومن لائک کوالٹی دیٹ اونلی ہیومن بینگ دے ڈانس. So he is talking about, he is creating an image by personifying the human-like attributes to non-human things. They can be inanimate objects, they can be animals, they can be abstract ideas. So جس کو بھی نان ہیومن تھنگس کو جب وہ ہیومن لائک کوالٹیز دے گا تو ہم بولیں گے دس از پرسونیفیکیشن. So it is not just human verb-based actions that can be given to inanimate objects, but also emotions and motivations. یعنی کہ آپ جب پرسونیفائی کرتے ہیں, جب کسی چیز کو پرسن بناتے ہیں, تو آپ صرف اس کو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو اس کو انسانوں والی کوالٹیز دیتی ہیں, بلکہ یو کین ایڈ ایموشنز, موٹیویشنز. So the poet uses this particular device, this specific figure of speech to create specific emotion in order to help the reader to understand the entire scene better. جیسے یہاں پہ اس پوم کے اندر اس نے بولا کہ my fluttering and dancing in the breeze. ٹھیک ہے, سو یہ چیز جو ہے یہ ایک انڈیکیشن دے رہی ہے
کہ وہ یہ امیج کریٹ کر رہا ہے فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز کہ کس طرح کی سچویشن ہے وہاں پہ. جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ جب میں نے کہا کہ اس کے مرنے پہ آسمان بھی رو رہا تھا, سو اٹ مینس ہی از کریٹنگ سم سارٹ آف اسپیسیفک ایموشن, یعنی کہ ساری دنیا رو رہی تھی آسمان سے. اس کو آپ پرسونیفیکیشن کو مزید اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص مرا, کوئی بہت ہی اللہ کا قریبی بندہ, بڑا ہی محبوب بندہ, کوئی اس کی وفات ہوئی, اور اس کے مرنے پہ کیا ہوا کہ بارش برسنی شروع ہوئی. ایک عرصے سے قحط تھا, جب وہ مرا تو بارش برسنی شروع ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی جدائی کو آسمان بھی برداشت نہیں کر سکا. تو یہاں ہم کہتے ہیں نا قبرستان میں جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. زمین کھاتی نہیں ہے, زمین کھا گئی, ہیومن بینگز کھاتے ہیں. سو ہیومن لائک ایٹریبیوٹس دے دی اس نے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اینڈ اگین وہ آسمان از اے میٹافر, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس آسمان کو میٹافر دے گی, آسمان کے افق پہ چمکنے والے ستارے. بوتھ آف دا تھنگز آر دیئر ان دیز لائنس کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. زمین کھا گئی, سو زمین ہیز بین پرسونیفائڈ, ٹھیک ہے, اس کو پرسن لائک کوالٹی دی گئی. آسمان کیسے کیسے. اینڈ وین وی سی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, دیٹ آسمان از واٹ ہی از بیسیکلی ٹاکنگ, دا پوئٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا گریٹ پرسنالٹیز. بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسمان تھے, نہیں بڑی بڑی آسمان کے افق پہ چمکنے والے ستارے تھے, وہ بڑے بڑے بلا قسم کے لوگ تھے. یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ گریٹ پرسنالٹیز تھیں آسمان, اس نے اس سینس میں بولا. تو یہیں ساتھ پوئٹ نے دونوں چیزیں, میٹافور بھی استعمال کی اس نے, ایز ویل ایز اس نے پرسونیفیکیشن بھی استعمال کی. سو ان دس وے ہی کریٹڈ اے اسپیسیفک ایموشن, ٹھیک ہے. تو یہ ہے پرسونیفیکیشن, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹوڈ دس کانسیپٹ. اینڈ اف یو فیل اینی پرابلم وائل انڈرسٹینڈنگ دس کانسیپٹ, you can ask me question during live sessions.